إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. سورة النساء آیت نمبر 163 to 176. لفظی ترجمہ انا بے شک ہم نے اوحینا وحی بھیجی الیکا آپ کی طرف کما جیسے اوحینا ہم نے وحی بھیجی الی نوح نوح کی طرف والنبیین اور نبیوں کی طرف من بعدہ جو اس کے بعد ہوئے وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی بھیجی اِلیٰ طرف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے وَإِسْمَاعِیلَ اور اسماعیل علیہ السلام کے وَإِسْحَاقَ اور اسحاق علیہ السلام وَيَعْقُوبَ اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور اولاد یعقوب وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وَأَیُّوبَ اور ایوب علیہ السلام وَیُونُسَ اور یونس علیہ السلام وہارون اور ہارون علیہ السلام وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وآتینا اور ہم نے دی داؤد کو زبورا زبور ورسلاً اور ہم نے بھیجے ایسے رسول کے قد قصصناہم ہم نے جن کا احوال سنایا علیکا تجھ کو من قبل اس سے قبل ورسلاً اور ایسے رسول لم نہیں نقصصہم ہم نے حال بیان کیا جن کا علیکا تجھ کو وکلم اللہ اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے تکلیما بول کر رسولاً رسول مبشرین خوشخبری دینے والے سنانے والے وہ منذرین اور ڈرانے والے لِأَلَّا یکونا تاکہ نہ رہے للناسی لوگوں کے لیے علی اللہ اللہ پر حجتم کوئی حجت بعد الرسل رسولوں کے بعد وکان اللہ اور ہے اللہ عزیزاً غالب حکیماً حکمت والا لیکن اللہ لیکن اللہ یشہد شاہد ہے بیما اس پر جو انزلہ اس نے نازل کیا الیکا آپ کی طرف انزلہ کہ یہ نازل کیا ہے بعلمہ اپنے علم کے ساتھ والملائکۃ اور فرشتے بھی یشہدون گواہ ہیں وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ شہیداً گواہ ان الذین بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وصدوا اور انہوں نے روکا عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے قد ضلوا تحقیق وہ گمراہ ہوئے ضلالًا گمراہ ہونا بعیداً دور کا ان الذین بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وظلموا اور ظلم کیا لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ لیغفر کی بخش دے لہم انہیں ولا اور نہ لیہدیہم یہ کہ انہیں ہدایت دے طریقاً سیدھے رستے کی
اللہ مگر طریقہ راستہ جہنم کا خالدینہ ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں ابداً ہمیشہ خالدینہ رہیں گے فیہا اس میں ابداً ہمیشہ وکانا اور ہے ذالک یہ اللہ اللہ پر یسیرا آسان یا ایہا الناس اے لوگو قد تحقیق جاءکم آ چکا تمہارے پاس الرسول رسول بالحق حق لے کر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فآمنوا سو ایمان لاؤ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے وَإِن اور اگر تکفروا تم نہ مانو گے فَإِنَّا تو بے شک للہ اللہ ہی کا ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں ہے وَكَانَ اللہ اور ہے اللہ علیماً جاننے والا حکیماً حکمت والا یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لا تغلو نہ غلو کرو فی دینکم اپنے دین میں ولا اور نہ تقولو کہو علی اللہ اللہ کے بارے میں الا مگر الحق حق انما اس کے سوا نہیں کہ المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ اللہ کے رسول و کلمتہ اور اس کا کلمہ ہے القاہا جس کو ڈالا الی طرف مریم کی وروح منہ اور روح ہے اس کے ہاں سے فآمنوا سو ایمان لاؤ باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسولوں پر ولا اور نہ تقولو کہو ثلاثۃ تین انتہو باز رہو خیر لکم بہتر ہوگا تمہارے لیے انما اس کے سوا نہیں کہ اللہ اللہ الہ معبود واحد اکیلا سبحانہ وہ پاک ہے ان یکونا اس بات سے کہ ہو لہو اس کی ولد اولاد لہو اسی کا ہے ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں وما اور جو کچھ ہے فی الارض زمین میں وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ وکیلا کارساز لن یستنکفا ہرگز آڑ نہیں المسیح مسیح کو ان اس بات سے کہ یکونا ہو وہ عبداً بندہ للہ اللہ کا وللملائکۃ اور نہ فرشتوں کو المقربون جو مقرب ہیں ومن یستنکف اور جو آر کرے ان عبادتہ اس کی عبادت سے ویستکبر اور تکبر کرے فسیحشرہم تو ان قریب انہیں جمع کرے گا الیہ اپنے پاس جمیعا سب کو فاما پھر رہے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک فیوفیہم تو انہیں پورا دے گا اجورہم ان کا اجر ویزیدہم اور انہیں زیادہ دے گا من فضلہ اپنے فضل سے واما اور رہے الذین وہ لوگ جنہوں نے استنکفوا آر سمجھا واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا فیعذبہم سو انہیں عذاب دے گا عذاباً عذاب علیماً دردناک ولا اور نہ یجدون پائیں گے لہم اپنے واسطے من دون اللہ اللہ کے سوا
वलियन कोई दोस्त, वला और ना नसीरा कोई मददगार। या अय्युहन्नासु ए लोगो, कद तहकीक जाअकुम आ चुकी तुम्हारे पास, बुरहानुन रोशन दलील, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व अंजलना और हमने उतारी, इलैकुम तुम्हारी तरफ, नूरन रोशनी, मुबीना वाज़िया। फ़अम्मा सो रहे अल्लज़ीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, वाहतसमू और मज़बूत पकड़ा, बिही इसको, फ़सयुदखिलुहुम तो अनकरीब दाखिल करेगा इनको, फ़ी रहमतिही अपनी रहमत में, व फ़द्लिन और फ़दल में, व यहदीहिम और इन्हें हदायत देगा, इलैही अपनी तरफ, सिरातम रास्ता, मुस्तकीमा सीधा। यस्तफ्तूनका आपसे हुक्म दरियाफ्त करते हैं, कुलिल्लाहु कह दें अल्लाह, युफ्तीकुम तुम्हें हुक्म देता है, फिल कलाला कलाला के बारे में, इन इम्रुउन अगर इम्रुउन कोई ऐसा मर्द, हलाका मर गया, लैसा ना हो, लहू उसकी, वलदुन कोई औलाद, वलहू और उसकी हो, उख्तुन एक बहन, फलहा तो उसके लिए, निस्फु आधा, माँ उसका जो, तरह का वो छोड़ मरा, वह हुआ और वो, यरिसुहा उसका वारिस होगा, इन अगर लम यकुन ना हो, लहा उसकी, वलदुन कोई औलाद, फ़इन फिर अगर, कानता हो वो, इस्नतैनी दो बहनें, फ़लहुमा तो उन दोनों के, अस्सुलुसानी दो तिहाई, मिम्मा इसमें से जो, तरह का वो छोड़ मरा, व इन और अगर, कानू हो वो, इख्वतुन भाई बहन, रिजालन कुछ मर्द, व निसाअन और कुछ औरतें, फलिज़्ज़करी तो मर्द के लिए है, मिस्लु बराबर, हज़्ज़िल उनसयैन हिस्सा दो औरतों के। युबय्यिनुल्लाहु खोल कर बयान करता है अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, ताके तदिल्लो भटक जाओ, वल्लाहु और अल्लाह, ताके नाम, तदिल्लो भटक जाओ, वल्लाहु और अल्लाह, बिकुल्ली हर शैइन चीज़ का, अलीमुन जानने वाला है। तफसीर आयत नंबर 163। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिम वन्नबिय्यीना मिन बादी व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बाती व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा। बिलाशुबा हमने तेरी तरफ वही की, जैसे हमने नूह और उसके बाद दूसरे नबियों की तरफ वही की, और हमने इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और उसकी औलाद और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई। इस आयत में इनके इस एतराज़ और मुतालबे का असल जवाब दिया जा रहा है कि इन्होंने जो सवाल किया था कि आप तौरात की तरह आसमान से इकट्ठी किताब नाजिल करवाएं, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर यकबारगी किताब नाजिल हुई थी, ऐसे ही आप पर क्यों नहीं नाजिल की गई। तो यहाँ इसका ये जवाब दिया जा रहा है इस आयत में, यानी वही और दावत इलल हक में
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے انبیاء سے مختلف نہیں ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء اور رسول بھیجے گئے ہیں سب کو اللہ رب العزت نے الگ الگ معجزات عطا کی ہیں، اور تورات کے علاوہ کسی کو بھی یکبارگی کتاب نہیں دی گئی۔ اور پھر آیت کے آخری حصے میں کیا فرمایا گیا؟ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا، کہ داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ کہ تم زبور کو تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تسلیم کرتے ہو، حالانکہ وہ بھی تو سیدنا داؤد علیہ السلام پر تورات کی مثل تختیوں کی شکل میں تو نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے پر کیوں انکار کرتے ہو؟ کیوں اس کو مانتے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یوں ہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جیسے ہم نے دوسرے نبیوں پر وحی کی، نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے ہی وحی نازل فرمائی جیسے دوسرے پیغمبروں پر نازل فرمائی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور بہت سے رسولوں کی طرف جنہیں ہم اس سے پہلے تجھ سے بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے رسولوں کی طرف جنہیں ہم نے تجھ سے بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ یعنی بہت سے پیغمبروں کا ذکر قرآن میں کیا جا چکا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ان کے واقعات، اور بہت سے ایسے رسول ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا، اور جن نبیوں اور رسولوں کے اسماء گرامی اور ان کے واقعات اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیے ہیں، ان کی تعداد 24 یا 25 ہے۔ نمبر 1 آدم علیہ السلام، نمبر 2 ادریس علیہ السلام، نمبر 3 نوح علیہ السلام، نمبر 4 ہود علیہ السلام، نمبر 5 صالح علیہ السلام، نمبر 6 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 7 لوط علیہ السلام، 8 اسماعیل علیہ السلام، نمبر 9 اسحاق علیہ السلام، نمبر 10 یعقوب علیہ السلام، نمبر 11 یوسف علیہ السلام، نمبر 12 ایوب علیہ السلام، نمبر 13 شعیب علیہ السلام، نمبر 14 موسیٰ علیہ السلام، نمبر 15 ہارون علیہ السلام، نمبر 16 یونس علیہ السلام، نمبر 17 داؤد علیہ السلام، نمبر 18 سلیمان علیہ السلام، نمبر 19 الیاس علیہ السلام، نمبر 20 الیسع علیہ السلام، نمبر 21 زکریا علیہ السلام، نمبر 22 یحییٰ علیہ السلام، نمبر 23 عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 24 ذوالکفل علیہ السلام، نمبر 25 ان سب کے سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہوا، اور اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا خاص ذکر کیا گیا کہ ان سے تو اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوئے تھے، جیسے سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر آیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا۔ اب اگلی آیت میں رسولوں کا مقصد بتایا جا رہا ہے، کیوں بھیجے اللہ تعالیٰ نے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہ جائے، یعنی اللہ کے حضور جب حاضر ہوں پیش کیے جائیں تو کوئی یہ حجت نہ پیش کرے کہ ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا، کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا، کوئی صحیح اور غلط میں فرق بتانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ خوشخبری کس کی دینے والے؟ جنت کی، اس کی نعمتوں کی خوشخبری دینا، اور ڈرانے کس سے والے؟
کافروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو، اللہ کے نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب اور بھڑکتی ہوئی جہنم سے ڈرانے والے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، لیکن اللہ شہادت دیتا ہے اس کے متعلق جو اس نے تیری طرف نازل کیا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور وہ فرشتے شہادت دیتے ہیں، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ اب اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ آپ کی تکذیب کرنے والے، آپ کی مخالفت کرنے والے اس بات کے منکر ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ گواہی دیتا ہے اس کے متعلق جو اس نے تیری طرف نازل کیا کہ یہ حق ہے، اور اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کے علم پر مبنی ہے، اور دوسری کتابیں انسانوں کے علم پر۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے نا، لوگوں کی لکھی ہوئی باتوں پر، لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر ہم کتنا یقین کرتے ہیں کہ فلاں نے لکھی ہے تو کسی ریسرچ کے بعد لکھی ہے، اپنے علم کی بنیاد پر لکھی ہے، ٹھیک ہی ہوگا یہ، ہاں، بڑے یقین سے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، یہ قرآن جو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ کتاب جو اللہ کے علم پر مبنی ہے، ہمیں اس کی باتوں پر ویسے یقین ہی نہیں ہے، ہم اس کی باتوں پر عمل ہی نہیں کرتے، ہم اس کتاب کی باتوں پر ویسا یقین ہی نہیں رکھتے جیسا ہمیں رکھنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور فرشتے شہادت دیتے ہیں، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ کوئی گواہی دے یا نہ دے، لوگ بے شک اس کی تکذیب کریں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے اپنے بندوں کے نام بھیجا ہے، تاکہ وہ اس کو کھولیں، پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی آخرت سنواریں اور اپنے رب کے بندے بن جائیں، اس کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے اپنے رب سے جڑ جائیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، بہت دور گمراہ ہونا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخشے، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ان لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ ان سے مراد یہودی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور لوگوں کو بھی یہ کہہ کر روکا کرتے تھے کہ اس شخص کی کوئی صفت ہماری کتاب میں نہیں ہے، یا یہ کہہ کر لوگوں کو روکتے کہ یہ کوئی سچے نبی نہیں ہے، ان کے اندر جو صفات ہیں ہماری کتاب میں کوئی ایسی صفات نہیں پائی جاتی، یا یہ کہ نبوت کا دائرہ ہارون اور داؤد علیہ السلام کی اولاد تک ہی محدود تھا، یا یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اس قسم کی باتوں سے دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے، خود بھی روکتے، دوسروں کو بھی روکتے۔ ان کی اس قسم کی کوششوں ہی کو قرآن نے بہت دور گمراہ ہونا فرمایا ہے۔ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کا انکار کیا، گناہوں کی بدولت اپنی جانوں پر ظلم کیا اور مسلسل کفر اور ظلم سے اپنے دل سیاہ کرتے رہے، اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا، کسی راستے کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود اپنے لیے گمراہی والا راستہ پسند کر چکے۔
إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا، سوائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، اور ہمیشہ سے یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی جو شخص اپنے غلط طرز عمل اور حق کے انکار کی وجہ سے گمراہی میں دور جا پڑے تو اس کے لیے پھر جہنم ہی کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں سورۃ اللیل میں، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور لیکن وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا تو یقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ پھر اسی طرح فرمایا سورۃ اللیل میں، فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، بس لیکن وہ جس نے دیا اور نافرمانی سے بچا اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ یعنی جو اپنے لیے جون سا راستہ چنتا ہے، جو شخص گمراہی والا راستہ پسند کرتا ہے، باطل کا راستہ پسند کرتا ہے، تو اس کے لیے وہی آسان کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص نیکی والا راستہ، حق کا راستہ پسند کرتا ہے، اس پہ ڈٹ جاتا ہے، اس پہ چلتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو جہنم کا راستہ پسند کرتا ہے تو اللہ کے لیے اس کو جہنم میں ڈالنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، پس تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اب تمام لوگوں سے خطاب کر کے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس رسول حق لے کر آ گیا ہے، اب تمہیں کیا چاہیے؟ تم اس پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اور اگر تم کافر ہو جاؤ گے تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، یعنی اللہ تو بے نیاز ہے، آسمان و زمین کے اندر جو بھی ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کی اطاعت کر رہی، آسمان و زمین کے اندر کی ہر چیز بھی اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ تو اگر تم نہیں کرتے تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں، تم نہیں کرتے تو تم تو اپنا نقصان کرتے ہو، یعنی تمہارے نہ ماننے سے اللہ کا تو کچھ نہیں جاتا، اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا سورۃ ابراہیم میں آیت نمبر 8، ان تکفروا وانتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، اگر تم اور روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب کفر کا راستہ اختیار کر لیں تو وہ اللہ کا کیا بگاڑیں گے، یقیناً اللہ تو بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندوں، اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے اول و آخر اور انس و جن
اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہو، تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے۔ تو اگر تم سب بھی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اول و آخر تمام انسان اور جن ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، تو اس سے بھی میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر تم اچھے بنتے ہو تو اپنے لیے بنتے ہو، خود اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے ہو، خود جنت کے مستحق بنتے ہو۔ تو ہمارے لیے بھی بہتر کیا ہے کہ ہم بھی سچے معنوں میں ایمان لے آئیں، سچے معنوں میں اللہ اور آخرت کے ماننے والے بن جائیں، اللہ کی ماننے والے بن جائیں، آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ پر مت کہو مگر حق بات، مگر حق نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تو صرف ایک معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ تو اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو، یعنی غلط نہ کرو۔ غلط کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کے مقام سے بڑھا دینا، جیسے پیغمبروں کو الہ بنا لینا، جیسے انہوں نے بنایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا بنا لیا تھا؟ الہ بنا لیا تھا۔ اولیاء اللہ کو پیغمبروں کا درجہ دے دینا، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور غلط اسی طرح کسی کی بات کو اتنی اہمیت دینا کہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی آگے لے جانا۔ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اور دوسری طرف آپ کے کسی بزرگ کی بات ہے، لیکن آپ جو ہیں اسی بات پر ڈٹے رہیں کہ نہیں ہمارے بزرگ نے یا وہ جو اولیاء اللہ ہے اس نے تو ایسے بولا تھا، تو یہ ایسے ہی ہے اور ایسے ہی کرنا ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی جا رہی ہو، لیکن آپ کس کی بات کو اہمیت دیں؟ اسی بزرگ کی بات کو اہمیت دیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے غلط۔ آپ سے ہم نے بھی فرمایا تھا تم میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح نصرانیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا تھا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اسی طرح آپ سے ہم نے فرمایا دین میں غلط کرنے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلط نے ہلاک کر دیا۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ نہیں ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ تین ہیں، یعنی یہ تین خدا سمجھتے تھے، ایک اللہ، ایک
عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یعنی خدا مانتے تھے ان کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مت کہو کہ تین ہے، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ اللہ کی اولاد کہتے تھے۔ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اس کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت؟ اور اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا وہ کلمہ بشارت ہیں جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کلمے کے ذریعے سے پیدا فرمایا جس کے ساتھ اس نے جبریل علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور جبریل نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اذن سے ان میں روح پھونک دی تھی، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئے تھے۔ اس طرح پیدائش کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے اور اس روح سے پیدا ہوئے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا۔ لیکن انہوں نے اس کا کیا غلط مطلب نکالا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کی اولاد ہیں، اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الہ ماننے لگے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، تو اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا، خواہ وہ کیسا ہی عمل کرتا ہو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ مسیح ہرگز اس سے آڑ نہ رکھے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ مقرب فرشتے ہی، اور جو بھی اس کی بندگی سے آر رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نصرانیوں کے باطل عقیدے کے برعکس عظیم شہادت ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ ہونے سے کب انکار ہو سکتا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا بندہ ہونے سے کوئی انکار نہیں، نہ وہ اس میں شرم محسوس کرتے ہیں، نہ اس کی بندگی میں آر محسوس کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے لیے عبودیت تو وہ عزت و شرف ہے جس پر انہیں ناز ہے۔ اللہ کا بندہ ہونے میں ان کو کوئی شرم نہیں ہے، اور نہ مقرب فرشتے ہی اس میں آر محسوس کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو بھی اس کی بندگی سے آر رکھے گا اور تکبر کرے تو عنقریب وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ یعنی نہ اللہ کے رسول اس کی بندگی سے آر محسوس کرتے ہیں، نہ فرشتے۔ تو انسان کو بھی کیا چاہیے کہ وہ بھی اس کا بندہ ہونے سے آر محسوس نہ کرے، شرم محسوس نہ کرے، اس کے حکم پر عمل کرنے سے کوئی آر محسوس نہ کرے، کوئی شرم محسوس نہ کرے۔ ہمیں بھی اپنے رب کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے سے آر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کب انسان شرم محسوس کرتا ہے؟ کب انسان آر محسوس کرتا ہے اپنے رب کے حکم کی بندگی کرنے میں؟ جب انسان بندوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتا ہے۔ ہم ذرا سوچیں، ہم کہاں کہاں اللہ کی بندگی میں آر محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پردہ کرنے میں، حجاب کرنے میں،
گھر میں کچھ مہمان ہیں یا کسی پارٹی میں گئے ہیں، وہاں نماز پڑھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے اللہ کی بندگی کرنے میں ہم آر محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں لوگوں کا خوف زیادہ ہے، لوگوں کا ڈر زیادہ ہے۔ ہم اللہ سے زیادہ لوگوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری نظروں میں شاید آج لوگوں کا مقام بہت بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایسا کرے گا اور تکبر کرے گا، اللہ کی بندگی سے آر کر رکھے گا اور تکبر کرے گا، تو عنقریب وہ ان سب کو جمع کرے گا قیامت کے روز، اور پھر ان کے درمیان عادلانہ فیصلہ فرمائے گا۔ جو جس انجام کا حقدار ہوگا اس کو وہ اس انجام تک پہنچائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سو وہ انہیں ان کا اجر پورا دے گا، انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا، اور رہے وہ جنہوں نے آر سمجھا، شرم محسوس کی اپنے رب کی بندگی کرنے میں اور تکبر کیا، تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار۔ تو اللہ کی بندگی میں تکبر کیا ہے؟ اللہ کی بندگی میں تکبر یہ ہے کہ کسی حکم کے بارے میں کہنا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں یا کیسے کر سکتی ہوں، میں تو یہ نہیں کر سکتی، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے، میں ہوں تو صرف اپنے رب کی بندی ہوں، اپنے رب کا بندہ یا بندی ہوں۔ اور بندہ کیا ہے؟ غلام ہے، اس کو اس کے حکم کی تابع داری کرنی ہے، ہر صورت کرنی ہے۔ غلام کے پاس، بندے کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہوتی۔ تو اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اگر انسان نیکی کرتا ہے تو وہ اس کو کئی گنا بڑھا کر اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے اجر ان کو پورے دیے جائیں گے، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، بلکہ انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگام ڈالی اونٹنی لایا اور کہا یہ جہاد کے لیے قبول کر لیجئے، اللہ کے رسول میری طرف سے جہاد کے لیے قبول کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا جو سب کی سب لگام والی ہوں گی۔ یعنی اللہ تو اور بھی دیتا ہے، جتنا تم خرچ کرتے ہو اللہ تو اس سے بڑھا کر تمہیں لوٹائے گا۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے آر سمجھا اللہ کی بندگی کرنے میں، شرم محسوس کی، تو ان کے لیے کیا، اور تکبر کیا تو ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، اور وہ وہاں اپنے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے جو ان کو اس عذاب سے اس وقت بچا سکے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانیت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے، اور وہ واضح دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو عنقریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو تھام لیا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو گئے۔
اللہ ان کو اپنے فضل میں، اللہ نے ان کو اپنی رحمت اپنے خاص فضل میں داخل کر لیا، اور اب وہ انہیں اپنے طرف آنے والے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ تو جو اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے تو وہ اپنے رب کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اس کتاب کے ذریعے رہنمائی ملنے لگتی ہے۔ تو وہ اس روشنی یعنی اس کتاب کی روشنی میں چلتے چلتے اپنی منزل مقصود یعنی اللہ کی رحمت جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا جان لو میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر اس کتاب کو جس نے مضبوطی سے تھام لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کتاب میں اللہ رب العزت نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں چھوڑا میری اور آپ کی زندگی کا جس بارے میں اس کتاب میں رہنمائی نہ دی گئی ہو۔ آج ہم رہنمائی لینے کے لیے اپنی زندگی کے معاملات میں کس کس کے پاس جاتے ہیں؟ اور جس کتاب میں ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کی طرف، ہر مسئلے سے نکلنے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، اس کتاب کو ہم کھولتے ہی نہیں، کھولتے ہیں تو اس کو سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں۔ اور پھر مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے فیصلوں پر ڈٹ جائے انسان۔ پھر آگے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لها ولد وإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ کون؟ جس کا باپ ہو نہ بیٹا، یعنی اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا رب کہ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس آیت میں کلالہ یعنی جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا، اس کی وراثت کس طرح سے تقسیم ہوگی اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کلالہ کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ اللہ تمہارا رب کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیمار اور بے ہوش تھا۔ آپ سے سب نے وضو فرمایا، پھر مجھ پر پانی کے چھینٹے مارے، یا آپ نے فرمایا کہ اس پر پانی کے چھینٹے مارو، تو اس سے میں ہوش میں آ گیا۔ تب میں نے عرض کی کہ میں تو کلالہ ہوں، سو میراث کی تقسیم کیسے عمل میں لائی جائے گی؟ چنانچہ اس موقع پر آیت فرد یعنی آیت میراث نازل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.